میں آپ کی میزبان رابیل سید۔ آئیں ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر۔ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کی جانب سے بجلی چوروں کے خلاف جاری آپریشن کے دوران مزید 175 بجلی چور پکڑے گئے، جن میں سے 110 کے خلاف مقدمات درج کرا دیے گئے۔ ترجمان کے مطابق پکڑے جانے والے کنیکشنز میں 6 کمرشل، 2 زرعی اور 167 ڈومیسٹک تھے۔ تمام کنیکشنز منقطع کر کے ان کو 3,48,973 یونٹ ایڈوکیشن بل کی مد میں چارج کیے گئے، جن کی مالیت 1,04,16,082 روپے بنتی ہے۔ باغبان پورہ کے علاقے میں کنیکشن کو 2 لاکھ روپے، شالامار کے علاقے میں کنیکشن کو 2 لاکھ روپے، ہنجروال کے علاقے میں کنیکشن کو 15,000 روپے، ہنجروال کے علاقے میں ہی ایک اور کنیکشن کو 15,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ ترجمان کے مطابق 63 روز سے جاری آپریشن کے دوران 24,693 ملزمان بجلی چوری میں ملوث پائے گئے۔ اب 12,242 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ترجمان لیکس کو 24,447 کنیکشنز کے خلاف FIR کی درخواستیں جمع کروائی گئیں۔ ترجمان کے مطابق بجلی چوروں کو اب تک 4,55,70,993,998 یونٹ جاری کیے گئے، جن کی مالیت 1,92,41,75,510 روپے بنتی ہے۔ پاکستان کی ڈالرز کمائی میں بہتری آنا شروع۔ طویل عرصے بعد ملک کی ایکسپورٹس میں نمایاں اضافہ۔ اکتوبر میں پاکستان کی ایکسپورٹس کے اعداد و شمار جاری کر دیے گئے۔ تفصیلات کے مطابق 1.5 سال تک مسلسل کم ہونے والی ملکی ایکسپورٹس میں اب دوبارہ سے اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ ماہ اکتوبر کے تجارتی بیلنس سے متعلق اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ ماہ پاکستان کی ایکسپورٹ میں زبردست اضافے کا رجحان دیکھنے کو ملا۔ اس حوالے سے وزیر تجارت گوہر اعجاز کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ماہ اکتوبر کے دوران پاکستان کی ایکسپورٹس میں 13.5% کا بڑا اضافہ ہوا ہے۔ اکتوبر کے دوران پاکستان کی ایکسپورٹس کا حجم 2.7 ارب ڈالر رہا۔ جولائی تا اکتوبر 2023 پاکستان کی ایکسپورٹس میں 0.7% اضافہ ہوا اور ایکسپورٹس اضافے کے ساتھ 9.6 ارب ڈالر تک پہنچ گئی۔ واضح رہے کہ طویل عرصے بعد پہلی مرتبہ ایک ماہ کے دوران ملکی ایکسپورٹس کا حجم 2.5 ارب ڈالر زائد رہا۔ پاکستان کو گزشتہ مالی سال کے دوران ایکسپورٹس میں 4 ارب ڈالر سے زائد کا نقصان ہوا تھا۔ رواں مالی سال کے ابتدا کے بعد میں بھی ماہانہ ایکسپورٹس کا حجم تقریباً صرف 2 ارب ڈالر کی کم ترین سطح تک گر گیا تھا۔ نئے مالی سال کے پہلے ماہ جولائی میں ایکسپورٹس کا حجم محض 2 ارب ڈالر رہا تھا، جبکہ اگست میں ایکسپورٹس کا حجم 2 ارب 36 کروڑ ڈالر رہا، جو مالی سال کے پہلے 2 ماہ میں ملکی ایکسپورٹ میں سالانہ بنیادوں پر 26% کی کمی ریکارڈ کی گئی تھی۔ شہر میں پرچون سطح پر فی کلو برائلر گوشت کی قیمت 7 روپے کمی سے 453 روپے، زندہ برائلر مرغی کی قیمت 5 روپے کمی میں 319 روپے فی کلو، جبکہ فارمی انڈوں کی قیمت 329 روپے فی درجن پر مستحکم رہی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے بعض علاقوں میں مارکیٹیں اور دکانیں زبردستی بند کرانے کے واقعہ کا سخت نوٹس لے لیا۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت کی جانب سے آج 10 نومبر کو مارکیٹیں اور دکانیں بند کرانے کا کوئی حکم نامہ جاری نہیں کیا گیا۔ اسماؤ کی وجہ سے صرف ہفتے کے روز 11 نومبر کو دکانیں اور مارکیٹیں بند رکھنے کا فیصلہ کیا۔ بارش اور حکومت پنجاب کے اقدامات کے باعث آج اسماؤ میں نمایاں کمی آئی ہے۔ میں ذاتی طور پر اور پنجاب حکومت کی جانب سے تاجر برادری کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ محسن نقوی نے مزید کہا کہ اسماؤ نپٹنا ایک قومی ذمہ داری ہے اور ہم نے لاہور اور اپنے شہروں کو رہنے کے قابل بنانا ہے۔ اس ضمن میں حکومتی اقدامات کا ساتھ پورے معاشرے کو دینا ہوگا۔ خیال رہے کہ لاہور میں دفعہ 144 کا نفاذ کرنے کے لیے پولیس نے کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پولیس نے آباد مارکیٹ بند کرانے کے لیے کریک ڈاؤن کیا۔ پولیس نے آباد مارکیٹ میں دکانیں بند کروا دیں۔ اس دوران مزاحمت کرنے پر ایک دکاندار کو حراست میں بھی لیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی متعدد مارکیٹیں بند کرا دی گئی۔ DIG آپریشن لاہور نے ناصر رضوی نے اسماؤ کی شدت کے باعث لگائے جانے والے اسمارٹ لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل درآمد کرانے کا حکم دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس اہلکار صبح 10-11 بجے تک رومیو بن کر گھروں میں رہیں گے تو لاہور کیسے چلے گا۔ DIG نے پولیس افسران کو وائرلیس میسج میں کہا ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے دوران فورس 24 گھنٹے متحرک رہے گی۔
تربیلا، منگلا اور چشمہ کے آبی ذخائر میں پانی کی آمد و خراج کی سطح اور بیراجوں میں پانی کے بہاؤ کی صورتحال حسب ذائل رہی۔ دریائے سندھ میں تربیلا کے مقام پر آمد 30,700 کیوسک اور اخراج 55,000 کیوسک، دریائے کابل میں نوشہرہ کے مقام پر آمد 8,600 کیوسک اور اخراج 8,600 کیوسک، خیر آباد پل آمد 16,600 کیوسک اور اخراج 16,600 کیوسک، جیلم میں منگلا کے مقام پر آمد 9,800 کیوسک اور اخراج 37,000 کیوسک، چناب میں مرالا کے مقام پر آمد 8,000 کیوسک اور اخراج 3,000 کیوسک رہا۔ پیپلز پارٹی سے کوئی اختلاف نہیں، ایک دوسرے کو ختم کرنے کی بات نہیں کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی سے کوئی اختلاف نہیں، اپنی سیاست کر رہے ہیں۔ انہوں نے نیچی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کراچی میں MQM پاکستان کے ساتھ مل کر اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ کراچی میں ہمارے پاس 3-4 موثر امیدوار ہیں، MQM کے ساتھ بہت ساری چیزیں طے ہونا ہے۔ سابقہ وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ جہاں ہمارے امیدوار کامیاب ہو سکتے ہیں وہاں MQM سپیس دے گی۔ انہوں نے بلوچستان سے متعلق کہا وہاں کی کچھ حلقوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے تیار ہیں، ہم اپنی پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے بلوچستان جا رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کاف لیگ کے ساتھ کوئی مطالبہ نہیں، ان سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کو تیار ہیں۔ چودھری شجاعت سے ملاقات کا بھی پلان ہے۔ کاف لیگ سے کوئی کترانے والا معاملہ نہیں ہے، جہاں MPs نے ہمیں ووٹ دیا ان سے متعلق ہم نے وعدہ پورا کیا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ پیپلز پارٹی سے کوئی اختلاف نہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں ووٹ کے لیے ہمارے خلاف بات کر رہی ہے، جنوبی پنجاب میں 35 سے 46 سیٹیں ہماری کلیئر ہیں، جبکہ سربراہ JUI فیل مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ چیئرمین PTI ہاتھ کھلے رہے اور انہیں عوام میں شکست دیے۔ ICC مینز ورلڈ کپ ٹورنامنٹ کے 13ویں ایڈیشن کے 42ویں میچ میں افغانستان نے جنوبی افریقہ کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے۔ 2023 کے ICC مینز ورلڈ کپ میں دنیائی کرکٹ کی 10 ٹیمیں ٹائٹل کے حصول کے لیے ایک دوسرے کے خلاف پنجہ آزمائی کر رہی ہیں، جس کا آغاز 5 اکتوبر سے ہو گیا ہے اور 19 نومبر کو اختتام ہوگا۔ میگا ایونٹ میں شرکت کرنے والی 10 ٹیموں میں میزبان بھارت عالمی چیمپئنز انگلینڈ، پاکستان، افغانستان، آسٹریلیا، بنگلہ دیش، نیدرلینڈ، نیوزی لینڈ، جنوبی افریقہ اور سری لنکا شامل ہیں۔ انسانوں نے نئی تحقیق میں موبائل فون زیادہ استعمال کرنے والے مردوں کو جنسی صحت کے حوالے سے متنازع قرار دے دیا۔ نجی ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق سوئٹزر لینڈ کے سیاستدانوں نے اس تحقیق میں 2,800 مردوں پر تجربات کیے ہیں۔ تحقیق میں ان مردوں کی موبائل فون کی عادت اور ان میں پرمس کی تعداد کا تجزیہ کیا۔ 2005 سے 2008 کے دوران کی گئی اس تحقیق میں ان مردوں کی موبائل فون کے استعمال کی عادت پر نظر رکھی گئی۔ مسلسل ان کی جنسی صحت کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں۔ نتائج میں بتایا گیا ہے کہ تحقیق میں شامل مردوں میں سپرمس کی مقدار ان کے موبائل فون کے استعمال سے شدید متاثر ہوتی رہی۔ تحقیق میں شامل جو مرد زیادہ موبائل فون استعمال کر رہے ہیں ان میں سپرمس کی مسلسل مقدار کم ہوتی جا رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق نتائج میں ماہرین کی طرف سے موبائل فونز کی اقسام، سپرمس کے حرکت کرنے کی صلاحیت کے بارے میں وضاحت نہیں کی گئی۔ اس تحقیق میں صرف سپرمس کی تعداد کی مد نظر رکھا گیا ہے۔